من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الإمام حسن بن علي العسكري عليه الصلاة والسلام: لا ينجو منها إلا من ثبته بالقول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرج. صلوات محمد وعجل فرج. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میں نے آپ کے سامنے امام حسین عسکری علیہ السلام کی ایک فرمان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کی طرف بعد میں آؤں گا. پہلے ظاہر ہے مجلس کے تین حصے ہوتے ہیں: شان، فرمان، ارمان. شان میں امام عسکری علیہ السلام کے تھوڑے فضائل میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اس کو دیکھ کہ یہ مظلوم امام ہے جن کا ذکر نہیں کیا جاتا ہمارے ممبر سے. میں خدمت میں عرض کروں گا، ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ خالی مولا کائنات فضیلتوں کے مالک نہیں ہے، 14 کے 14 صاحب فضائل ہیں. میں نے روایت میں پڑھا، امام عسکری علیہ السلام تشریف فرما تھے. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر امام عسکری سے ایک سوال پوچھا. کہا کہ مال المرأة المسکینہ، مولا یہ عورت بیچاری ہے، اس بیچاری کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ کیسی ناانصافی؟ اس نے کہا کہ للرجل سہمان وللمرأة سہم. مرد کے ساتھ عورت کے حصے کے 2 برابر ہے. بیٹی کو اگر فرض کریں 100 روپیہ ملتا ہے وراثت میں، تو بیٹے کو 200 ملتا ہے. مولا یہ بیٹے کے ایسا بیٹی سے ڈبل کس لیے ہے؟ حضرت نے جو جواب دیا، جواب یہ تھا، فرمایا جس کے خرچے زیادہ اس کا حصہ بھی زیادہ. فرمایا مرد کے خرچے زیادہ ہیں، مرد پہ جہاد واجب ہے، مرد پہ نان و نفقہ واجب ہے، مرد پہ کمانا واجب ہے، دیت دینا مرد پہ واجب ہے. اگر فرض کرو کوئی بچہ کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو دیت ماں کے پہ واجب نہیں ہوتی، دیت باپ پہ دینا واجب ہوتی ہے. ماں پہ نہ خرچہ نہ نان و نفقہ اس پہ واجب ہے، نہ دیت واجب ہے، نہ جہاد واجب ہے. تو فرمایا جس کے خرچے زیادہ تو اس کا حصہ بھی زیادہ. جب یہ جواب دیا، ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں فقلت فی نفسی، میں نے دل میں سوچا کہ یہ مسئلہ ابن ابی الاوجاد دیریہ نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا. حضرت نے سیم یہی جواب دیا تھا. جب یہ جملہ سنا نا، یہ دل میں سوچا خالی میں نے. کہا امام عسکری میرے قریب آئے، حضرت نے فرمایا جو تو سوچ رہے وہ میں جانتا ہوں، جو تو سوچ رہے میں وہ جانتا ہوں. حضرت نے فرمایا قد جرا لأولنا ما جرا لآخرنا ولأمیر المومنین و محمد نبینا فضل. فرمایا ہم 14 میں علی اور مصطفیٰ جیسا ایک بھی نہیں ہے. باقی فرمایا جو جو کمالات اللہ نے پہلے کو عطا فرمایا وہ ساری فضیلتیں آخری کو بھی عطا فرمائی. یہ وہ لفظ ہے جس کا آپ وہ کہتے ہو ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا چھٹا محمد، ہم کل کے کل. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بلوانے کے ٹائم ہی کو نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ بولے نہ بولے میں ایسے پڑھتا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے ساری ہستیاں صاحب فضائل ہیں. ہم پاکستانیوں نے مولا کائنات کے فضائل پر بریکیں لگائی ہوئی، باقی کسی معصوم کے فضائل
نہیں پڑھتے ساری ہستیاں سے بھی فضیلت ہیں. میں سب سے پہلے جملہ جو امام کی فضیلت کے پڑھنے جا رہا ہوں، سید محمد یار شاہ صاحب ایک بڑا جملہ پڑھتے ہوتے تھے، کہتے تھے شیعہ تو اتنا خوش نصیب ہے جدھر مرضی ہے بیٹھ جا، اپنوں میں بیٹھ، پرایوں میں بیٹھ، چوک کچہری بنگلہ جدھر دل ہے بیٹھ جا، تو خالی 12 کا نام لے. میرے پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرا حسن مجتبیٰ، 11ویں امام حسن عسکری، فرمائے 12 کے 12 کا نام لے گا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، سر جھکے گا نہیں، شرم نہیں محسوس کرے گا. کیوں؟ فرمائے اس لیے اللہ نے نہ ان میں کوئی عیب رکھا نہ ان کی شجروں میں کوئی عیب رکھا، نہ ان میں عیب نہ ان کے شجروں میں عیب. یہ جملہ میں پڑھ پہلی دفعہ رہوں گا آپ کے علاقے میں، چونکہ میں نے نوٹ کیا ہے میں نے کب کب کہاں کہاں کیا کیا پڑھا ہوا ہے. عجیب روایت ہے. میں ایک بات آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں، ہمارے ائمہ حکم خدا کے بغیر کچھ نہیں بولتے، چونکہ جو کچھ اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے مولا کائنات کو دیا، پھر مولا کائنات نے سارے علم اپنے ایک ایک بچے کو عطا فرمائے. لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ ان 14 کا فرمان انڈائریکٹ فرمان خدا ہے. ٹھیک ہے، اب جس کا فرمان انڈائریکٹ فرمان خدا ہے وہ امام ہادی علیہ السلام امام عسکری کی والدہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. دیکھیں جی ایک بات بڑی کلیئر ہے، ہمارے یہاں شادیاں اتفاقی ہوتی ہیں. آپ کی شادی اتفاقی، میری شادی بائی چانس، میرے والدین کی شادی بائی چانس. لیکن معصوم کی جو شادیاں بائی چانس نہیں ہوتی. ہر عورت امام کی ماں نہیں بن سکتی. امام کی ماں بننے کے لیے خاص قابلیت چاہیے. زیارت وارثہ پڑھتے ہو نشہد انکا کنت نورا فی الاسلام الشامخۃ والارحام المطہرہ، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور جن باپوں کی صلبوں میں گیا وہ باپ بھی پاک تھے، جن ماؤں کے پاس گیا وہ مائیں بھی طیب و طاہر تھے. اس کا مطلب ہے ہر عورت امام معصوم کی ماں نہیں بن سکتی. اللہ اکبر. تو پھر امام عسکری علیہ السلام کی والدہ کا کیا رتبہ ہے؟ ایک بڑا بی بی کا نام ہے سلیل. یہ سلیل سین لام یہ لام، یہ سلیل سلہ سے ہے، سین اور 2 لامیں اس کے اندر ہیں. اصلی جو اگر مدرسے کے بندہ بیٹھا ہے وہ جانتے ہیں اس کے اصلی حروف سین اور ڈبل لام ہے. اور اس سلہ یہ سلوں کا مطلب ہوتا ہے تلوار نکالنا، ان تلوار کو نیام سے جدا کرنا، نیام سے باہر نکالنا. درود جو پڑھتے ہو نا، درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہ پڑھا کرو. سین باریک ہے، صاد موٹی ہے. صلی کا مطلب خدا اپنی رحمت بھیج محمد وآل محمد پر، اور صلی کا مطلب ہے اللہ تو تلوار نکال محمد وآل محمد پر. سمجھ آئی کو نہیں؟ ٹھیک ہے. لہذا صلی کا سین ڈبل لام، اس کا مطلب ہے تلوار کو بے نیام کرنا، یعنی نیام سے تلوار کو جدا کرنا. امام عسکری کی والدہ کا نام سلیل ہے. جب امام ہادی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا اتنا تو بتائیے کیا آپ کی زوجہ کا نام سلیل اتفاقاً رکھا گیا؟ فرمایا نہ، یہ نام اتفاقی نہیں ہے، یہ اس بی بی کی عظمت کو بیان کر رہے. مولا کیسے بیان کر رہے؟ فرمایا سلیل کا مطلب ہوتا ہے جس کو جدا کیا گیا ہو. مولا حضرت عسکری کی والدہ کو جدا کیسے کیا گیا، کس سے کیا گیا؟ فرمایا مسلولتن من الآفات والآہات والارجاس والانجاس. جس طرح ہماری دادی بطول کو اللہ نے ہر عیب سے پاک رکھا، اسی خالق نے امام عسکری کی ماں کو بھی ہر عیب سے دور رکھا، اس لیے نام سلیل رکھا گیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام. ان کی ماں کو خدا نے ہر عیب سے پاک رکھا. میں یہ جملہ بہت کہتا ہوں. غیبت کے دور کا سب سے افضل عمل اپنے مذہب کی سچائی پر یقین ہے. امام زمان کے سپاہیوں کا سب سے بڑی صفت یقین ہے. رجال کرنا قلوبهم زبر الحدید لا یشوب شک فی ذات اللہ. چھٹے امام فرماتے ہیں 12ویں کے سپاہی وہ ہوگے جن کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوگا سورج مشرق سے میں غروب ہو جائے گا، مغرب سے طلوع ہو جائے گا، لیکن دن رات ہو جائے گی، رات دن ہو جائے گا، لیکن مادی کا کوئی سپاہی کبھی عقیدے میں شک نہیں کرے گا. پکے عقیدے.
امیر المومنین کا ایک بہت پیارا جملہ ہے، فرمایا نوم علی یقین خیر من القیام باللیل بشک. بھلوال کا ایک بندہ، اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے اور یہ رات کو سو جاتا ہے. ایک ایسا بندہ جس کو شک ہے پتہ نہیں سے سچے یہاں یا کوئی نہ ہو. ہم عام طور پر امی ابے کو دیکھ کر کہتے ہیں اما ابا شیعہ تو میں ہی شیعہ. شیعہ کوئی شیعہ ویہ نہیں ہے جو کہتا ہے اما ابا شیعہ تو میں ہی شیعہ. دلیل ہی کوئی نہیں ہے مذہب کی سچائی پر. جس کا دل مطمئن نہیں ہے مذہب کی سچائی پر، اما ابا کی تقلید کر کے شیعہ ہے، یہ کسی ٹائم بھی ٹھس ہو سکتا ہے. بندہ ایک چھوٹا سا اعتراض اس کو مذہب سے ہٹا سکتا ہے. لیکن جملہ بڑا لطیف ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ جس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین تھا یہ رات کو سو گیا. جس کو شک تھا نا اما ابا میں لا دیتا شیعہ مذہب تے پتہ نہیں سی سچے بھی ہاں یا کوئی نہ. تعداد ساڑی تھوڑی ہے، دوسرے بھائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہو سکتا وہی سچے ہون اسی سچے ہی نہ ہوئیے. شک کی حالت میں جو پوری رات مصلے پہ کھڑا رہے، امیر کائنات فرماتے ہیں اس کا سونے کا ثواب اس کی عبادت سے زیادہ. گھر جا کے سوچنا ٹھیک ہے، اس کی مذہب کی سچائی پر یقین رکھنے والے کے اس کا نیند مذہب کی سچائی پر شک رکھنے والے کی عبادتوں سے افضل ہے. اب سوال ہے مذہب کی سچائی پر یقین آئے گا کیسے؟ بڑی پیاری سی سادی مثال دوں گا، بالکل بچے کو سمجھ آ جائے گی. یہ جو ڈیرہ ہے مجھے اس کا نام کو نہیں آتا، جو بھی ہے چلو چھوڑ دیں ٹھیک ہے. میں کسی سے پوچھتا ہوں آ کر میں نے فلاں ڈیرے جا کر، کوئی ڈیرہ ہے وہاں جا کر میں نے مجلس پڑھنی ہے. وہ کہتے ہیں جی اچھا آپ مہمان ہیں چکوال سے، تو میں ذرا اسی ساتھ والے گھر سے پتہ کر کے آؤں بھئی اس ڈیرے کو رستہ کون سا جاتا ہے. ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا جی میں خود مجلس پہ جا رہا ہوں، ہر سال مجلس ہوتی ہے تو چلے میں آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے میں ڈیرے کا رستہ کس سے پوچھوں گا؟ جو ہر سال جاتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو پوچھنے گیا ہے کہیں گے انہوں چھڑو آپ محتاج ہو سانو کی ارادہ سنا. ٹھیک ہے، یقین جان میں اپنے مذہب چھوڑنے کے لائف چل رہی ہے، مذہب چھوڑ، مذہب کی سچائی پر دل مطمئن ہے. میں ایک جملے پر مذہب چھوڑ دوں گا، مشی ختم، جلوس ختم، نیازیں، ماتم، یہ شبیہ سب ختم کر دوں گا. خالی کوئی بندہ ایک کام کرے، اور سادہ سا کام یہ دنیا کی کسی کتاب میں ایک جملہ دکھا دے یہ 12 کبھی سوالی بن کر کسی غیر کے دروازے پر گیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام. دنیا میں شان کے دروازے پر آئی ہے. خلیل ناوی تھا، بہت بڑا عربی ادب کا ماسٹر بندہ تھا عراق کا. اس کو کسی نے کہا خلیل تو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا کیا ہوا؟ اس نے کہا سادی سی دلیل ہے. کیا؟ اس نے کہ احتیاج الکل الیہ واستغناء عن الکل دلیل علی انہ امام الکل. سب کا اپنے مسئلے لے کر علی کے پاس، علی کا سوالی بن کر کسی کے در پہ نہ جانا، یہ دلیل ہے علی سب کا امام ہے. سمجھ آئی کو نہیں گئے؟ یعنی جن سے ہم نے اسلام لیا ہے دنیا ان کی محتاج تھی لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں تھے. امام عسکری کو جیل میں رکھا ہوا تھا، اور یہ بھی میں بتاؤں آپ کو، یہ وہ امام ہے جن کی قید امام موسیٰ کاظم سے بھی زیادہ ہے. ان کی کل 28 سال عمر مبارک ہے، 2 سال آزادی مدینہ میں بس، 26 سال زندان. ٹھیک ہے جی. تو میں خدمت میں عرض کروں گا کہ ایسی شخصیت ہے، لیکن جب بھی مشکل پیش آتی تھی لوگ امام عسکری کے دروازے پر آتے تھے. مشہور واقعہ آپ کے بچے کو یاد ہے، وہ جی عیسائی دعا کرتے تھے بارش ہوتی تھی، مسلمان کرتے تھے بارش نہیں ہوتی تھی. بڑے بڑے علماء مفتی اکٹھے کیے گئے لیکن کسی کے پاس حل ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتے تھے بات بڑی نیٹ اینڈ کلیئر ہے، تم سچے تم دعا مانگو. وہ مفتی صاحبان دعا کرتے تھے بارش نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ عیسائی ہاتھ اٹھاتا تھا بارش آ جاتی تھی. سر دھڑا دھڑ جو مسلمان جو تھے نا مذہب کے یقین کو نہیں تھا، وہ مذہب چھوڑنا شروع ہو گئے. وقت نہیں ہے، وقت ہوتا میں 2-4 باتیں اور بڑی مزے کی آپ کو بتاتا ہوں. اصل ٹائم ہے نہیں اصل میں، بس ایک مومن ہے وہ نیک بخت آدمی ہے، مجھ سے ٹائم سیٹ نہیں کیا. پہلے کہا ٹائم سیٹ کرو، نہیں کیا ٹائم سیٹ. پھر آخر میں آ کر وہ کہا نہیں میں تو آپ کو کہا ہوا تھا، اگر نہ میں تسلی سے 1.5-2 گھنٹے پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. بہرحال جی میں خدمت میں عرض کروں خدمت میں کہ وہ جب سب لاجواب ہوئے نا،
وزیر نے کہا اسے بلا جسے زندان میں رکھا ہوا ہے. دنیا ان کے دروازے پر، یہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتے تھے. آیا مولا مسئلہ بن گیا. سرکار نے فرمایا مجھے تیری حکومت سے دلچسپی نہیں ہے، یہ مشکل تیری حکومت کے لیے ہوتی، میں تیرے ساتھ نہ دیتا، میرے نانا کا دین مشکل میں ہے. فرمایا ہم آل محمد دین کے محافظ ہیں، اقتدار میں ہو تب بھی محافظین ہیں، دین زندان میں تب بھی دین کی حفاظت امام کی ذمہ داری ہے. اور حضرت نے جب اس نے ہاتھ اٹھائی نا دعا کے لیے، حضرت نے فرمایا اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ نکال لو. اللہ اکبر. وہ ہاتھ میں سے کچھ چیز نکالی گی. اب دعا مانگتا تھا، قبول نہیں ہوتی تھی. لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا اس کے ہاتھ میں کسی نبی کے جسم کی ہڈی تھی، اس کا واسطہ دیتا تھا، اللہ بارک بھیج دیتا تھا. اس کا کمال نہیں تھا، اس نبی کی عظمت پروردگار کے سامنے تھی. جب بھی مشکل بنی امام علیہ السلام نے مشکلوں سے نکالا. اور میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو. ایک بندہ عراق میں اٹھا، اسحاق کندی، اس نے وقت ڈال دیا تھا علماء کو. وقت پتہ کس بات پہ ڈالا تھا؟ اس نے کہا تھا تمہارا قرآن، اس کی کوئی بات دوسری بات سے ملتی کوئی نہیں. قرآن پہلے کچھ کہتا ہے بعد میں کچھ اور کہتا ہے. میں ایک مثال دینے لگا آپ کو. لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب اللہ کے علاوہ کون نہیں جانتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. پھر آگے قرآن کیا کہتے ہیں؟ عالم الغیب والشہادۃ لا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی. اللہ اپنا غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، لیکن جس نبی کو چن لیتے اس کو غیب کا علم دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے کہہ رہے کسی کے پاس غیب ہے ہی کوئی نہیں، پھر کہتا ہے نبیوں کے پاس ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، روز قیامت کوئی سفارش نہیں چلے گی. پھر آگے چل کر یہی قرآن کہتے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا. پہلے کہتے ہیں اور پھر یہ نہیں، یہاں کہہ کر شفاعت ہے ہی کوئی سفارش نہیں چلے گی. جس طرح ہمارے وابی بھائی کہتے ہیں روز قیامت کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. لیکن قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ لا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش کوئی نہیں کرے گا لیکن جس کو اللہ پسند کرے گا وہ کرے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، قرآن میں ٹکراؤ ہے، گل گل رل نہیں رہی. قرآن کی کتاب لکھی جناب، سارے مولوی صاحبان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. بات علم کے شہر کے دروازے پر آ گئی. مولا لوگوں کا قرآن سے ایمان اٹھ رہا ہے. فرمایا اس کا شاگرد میرے پاس لے آؤ. شاگرد آ گیا اس کا. حضرت نے پوچھا اپنے استاد کو جا کر اس کے گٹے گوٹے دبا کر پیار سے ایک سوال کرنا ہے. کمال ہو گیا یار، کمال ہو گیا. مولا کیا سوال؟ سرکار فرمایا اس سے پوچھنا ہے یہ جو تو نے آیتوں کا ترجمہ سمجھا ہے، اگر خدا کہے میرا یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ پڑھنا ہی میں آپ ہے، سمجھنا ہی آپ ہے، بولنا تب دیوال ویسے میرا اپنا ہی کام ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے کون نہیں آ رہی؟ اگر اللہ کہہ دے جو تو سمجھائے گی میرا مقصد نہیں ہے پھر کیا کرے گا؟ بس اتنا کہنا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ شاگرد گیا، اس نے کہا استاد گٹے گوٹے دبا کر، اس نے کہا استاد جی چھوٹا سا سوال ہے. انہوں نے کہا بیان کر. اس نے کہا یہ جو تو نے آیتوں کا ترجمہ سمجھا ہے، اگر خدا خود کہ یہ میرا مقصد نہیں جو تو سمجھا ہے پھر کیا کرے گا؟ جس طرح چپ نہیں بیٹھے، وہی چپ ہو گیا، گہری سوچ میں ڈوب گیا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا یہ سوال تیرے دماغ میں آیا کدھر سے؟ اس نے کہا قبلہ بس تھوڑا سوچا تو آگے. فرمایا نہیں نہیں نہیں، جس دل میں علی کی محبت نہ ہو اس دل میں ایسی باتیں آتی ہی نہیں ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. الحکمت ضالۃ المومن، سیانی گل مومن تو علاوہ کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا. سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ ان علی کا دشمن عالم ہو سکتا ہے، سمجھدار نہیں ہوتا. عالم ہونا اور ہے، سمجھدار ہونا اور ہے. علم گڈی ہے اور عقل اس کو چلانے کا ہنر ہے. چنگی تو چنگی گڈی لے اگر چلاون دا ڈا ہی نہ آندا ہو کسی کم تو نہیں گڈی. اسی معصوم نے فرمایا کوشش کر، علم تھوڑا عقل زیادہ. ٹھیک ہے، بارہ یہ عقل پہ الگ بات ابھی نہیں چھیڑ سکتا میں اس کو. معصوم نے عقل کے اضافے کے طریقے بھی بیان فرمائے کہ عقل بڑھتی کیسے ہے. 15-20 طریقے میرا ظاہر ہے، میں نے بہت کچھ کہنا ہے، مصائب بھی کافی سارا پڑھنا ہے. میں بس آخری جملوں پہ آ گیا. خدمت عرض کروں کہ وہ جب جملہ کا نا، اس نے کہا نہیں 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 سچی بات کر، یہ تیری جرت ہی نہیں ہے. اس نے کہا امام عسکری نے یہ سوال بھیجا ہے. اوئے ہوئے ہوئے.
خدا جانتا ہے اس نے اپنا وہ جو کتاب تھی نا اس کو اٹھا کے پھینکا. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے مجھے امام عسکری نے جہنم سے بچا دیا. کہا لا یتعطا ھذا الا من ھذا البیت، ایسی باتیں علی کے بچوں کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور امام زمانہ کے حوالے سے بڑا کام کیا امام عسکری علیہ السلام نے. 2 حدیثیں پڑھ کے میں آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں، اور یہ 2 بہت بڑے سبق ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. بندے پوچھتے تھے امام علیہ السلام سے مولا ہم کیا کریں آپ کے بیٹے کے لیے؟ فرماتے تھے اس کے سپاہیوں کے اوصاف پیدا کرو. ہن گل ساری کو چپ والی شروع ہو رہی ہے. امام فرمائے میرے بیٹے کے سپاہیوں کے اوصاف پیدا کرو. میں بس 4 وصف پڑھ کے آپ کو چھٹی دیتا ہوں. اس میں سے ایک بھی اگر آپ نے عمل کر لیا آپ کی دنیا. اور ایک اور جملہ عرض کروں، یہ ضروری ہے بات. پتہ ہے کیوں ضروری ہے؟ اس کو دیکھ کے آج ایام غم ختم ہو رہے ہیں. آج اب 2 مہینے 8 دن تک امام حسین السلام کے مہمان تھے. کھویا کیا اور پایا کیا یہ ذرا سوچنا. اگر ایک اچھی بات آ گئی ہے سمجھو عزاداری قبول ہے، اور اگر جدھر تھے ادھر ہی بیٹھے ہیں. 7ویں امام نے من استوى یومہ فہو مغبون. فرمائے جو بندہ جیسا پہلے تھا محرم سے، آج یکم محرم جیسا آیا تھا نا فرش ادا پر، فرمائے اگر آج بھی اسی طرح ہے کوئی فرق نہیں پڑا، نہ ایک نیکی کا اضافہ نہ ایک گناہ کی کمی. فہو مغبون. فرمائے اس بندے کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے ہاسپٹل سے اپنی روحانی بیماری کا علاج نہیں کروا سکا. ابھی یہ دن میں 4-5 گھنٹے باقی ہیں. میری درخواست ہے یہاں قسم اٹھاؤ بھئی فلاں گناہ آج سے ختم، یا فلاں نیکی کا اضافہ. قرآن نہیں پڑھتے اب قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے باقاعدگی کی. تہجد نہیں پڑھتے تہجد شروع ہو جائے گی. اب سے اپنی آنکھ سے حرام نہیں دیکھیں گے. یہ قسم، یہ یہاں قسم اٹھا کر جاؤ. ایک نیکی اپنا کر جاؤ، ایک گناہ چھوڑ کر جاؤ. 2 مہینے 8 دن کی عزاداری قبول کروا کے جاؤ. میں بس ختم کروں. امام مولا آپ بتائیے آپ کے بیٹے کا سپاہی بننے کی شرائط کیا ہے؟ حضرت نے 4 اوصاف گنوائے. حدیث لمبی ہے میں خالی 4 جلدی پڑھتا ہوں. فرمائے برہم اللہ بالنفاست التربہ. فرمائے خیال کرنا میرے بیٹے کا سپاہی نفیس مزاج ہوگا. نفیس مزاج. جنہوں پنجابی راٹھ نہیں آتے، راٹھ سنا ہوئے لفظ، یعنی میرے بیٹے کے سپاہی وہ ہوگا جس کی آنکھوں میں بھوک نہیں ہوگی. میں پیار سے بالکل ادب سے ایک جملہ کہوں گا. جو بندہ ٹیلی فون پر بانی کو جناب کہے پیٹرول مہنگا ہو گیا، بڑا مہنگا ہو گیا، آپ گپا مارن بیٹھ کے، بانی مسکین سن رہا ہے، پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، پھر گڈیاں دے پرزے بڑے مہنگے، ٹائر بڑے، ریٹ بڑے چڑھ کے، وہ اصل پیغام دے رہے ہیں. وہ تھوڑا خیال کرو. یہ حرکت بتا رہی ہے بندہ چھوٹے ذہن کا مالک ہے، اور فرمائے چھوٹے ذہن والا میرے بیٹے کا سپاہی نہیں بنے گا. ہاں جی. اگر کوئی میرا خطیب بھائی سن رہا میں ایک جملہ پڑھتا ہوں اس کے سامنے. ایک بانی مجلس تھا، اس نے مجلس کروائی، مجلس ختم ہوئی، نیاز دی ایک جملہ کا ساتھ. اور اللہ وہ جملہ مجھے نہیں کہا، کسی بہت بڑی شخصیت کو کہا تھا، لیکن وہ میرے دل پر لکھا ہوا ہے. وہ جملہ یہ تھا، انہوں نے کہا قبلہ اگر نیاز تھوڑی ہوئی راضی رہے ہو، امام حسین کچھ آپ کے بھی لگتے ہیں. سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ بانی کی گردن پہ لات رکھتے ہو، نہیں تیرے امام دا ذکر کیتا کٹ پیسے انہیں کٹ. انہوں نے کہا کہ قبلہ کو امام حسین آپ کے بھی تو کچھ لگتے ہیں، خالی ہمارے تو نہیں ہیں. پر فرمایا نفیس مزاج بندہ. بعض باتیں چھوٹی چھوٹیاں کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن اثرات ہیں یہ اندر سے حکایت کرتی ہیں. بندے کا اندر کھل جاتا ہے جب بندہ بیٹھتا ہے کھانے کے ٹیبل پر، ہی اندر کھل جاتا ہے بندے کا. میں بیٹھا ہوں، پہلے ڈونگا میرے پاس ہے، میں نے ساری بون لیس بوٹیاں ڈال لی. آگے جو بیٹھے ان کا حصہ کو نہیں چھوڑا، ان کے وہ ونگز اس کے لیے چھوڑے، کو پسلیاں چھوڑ دی. یہ میری حرکت بتا رہی ہے طبیعت نفیس نہیں ہے.
سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ فرمایا نفاست تربت طبیعت نفیس ہوگی پہلا اگے گل ہوں یہ گل تو ساڈے تے اگلی گل تواڈے تے آن لگی حضرت نے فرمایا مہذبتن قلوب من رجس النفاق امام عسکری نے فرمایا خیال کرنا منافق بندہ میرے بیٹے کا سپاہی نہیں بنے گا مولا یہ منافق کون ہوتا اور یہ آج کل منافقت فیشن بنی ہوئی ہے آج کل مولا منافق بندہ کون ہوتا ہے حضرت نے فرمایا ذو اللسانین وذو الوجہین جس کے چہرے بھی دو جس کی زبانیں بھی دو یہ منافق ہے اور فرمایا منافق دنیا میں تو عیاشی کر سکتا ہے لیکن ظہور کے وقت میں عبادی کا سپاہی نہیں بن سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ولی رسول زندہ آباد مردہ آباد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ جیسے یہ اندر باہر ایک جیسا صاحب منہ پہ میں کہوں بھائی کیا بات ہے بھائی بھلوال والا آپ کے کیا کہنے بھائی دیوال والا آپ کے کیا کہنے اور گاڑی میں بیٹھ کر کہوں یار بڑے بیکار لوگ سن یار نہیں فرمایا جیسا منہ پر ویسا پشت کے پیچھے سمجھ آئی کوئی نہیں آئی اور اس منافقت کے بہت سارے حل بتائے ہیں معصوم نے یہ بیماری ہے یہ بیماری ہے ایک حل یہ ایک فرمایا زور سے درود پڑھا کرو فَإِنَّا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ جتنا زور لگا کے درود پڑھ گے اتنی دلوں سے منافقت ختم ہو جاتی ہے صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم لہذا میری گل سن لو اندر باہر ایک جا بننا پائے گا وگرنہ باہر میں دی فوج جگہ نہیں دو جملے باقی بیٹھ میں صاحب شروع کروں فرمایا مطہرتن قلوب من رجس الشقاق حضرت نے فرمایا جو بندہ دو علی والوں کے بیچ میں پھڈا ڈالے گا یا کسی علی والے کے ساتھ وٹ ڈال کر لڑائی کا شوقین ہوگا فرمایا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے میرے مہدی کا سپاہی نہیں ہو سکتا مومن کا حیا کرنا پڑتا ہے علی والے کا حیا کرنا پڑتا ہے اور یہ ان خواتین اگر خواتین بھی سن رہی ہیں مجلس ان کو میری بات پسند نہیں ہے کہ وہ کہیں گے اگلے سال یہ مولوی صاحب کو نہیں بلانا انہیں کوئی مسئلہ کوئی نہیں میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا یہ ایک بڑی ایک عجیب و غریب بیماری پھیلی ہوئی ہے اسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں لگائی بجائی اردو میں چغل خوری کہتے ہیں عربی میں نمامہ کہتے ہیں چغل خوری کوئی بات میں نے کی ہے نہ کسی کے خلاف زیغم شیرازی صاحب توڑے قبلہ صاحب توڑے خلاف اینیاں گلاں کر گئے تھے زیغم شیرازی صاحب قبلہ توڑے شاگرد تمہارے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے فرمایا یہ جو باتیں شفٹ کرتا ہے یہ بندہ بار میں کے سپاہی نہیں ہے پھڈے باز مومنین کے بیچ میں پھڈے ڈالتا ہے یہ بندہ بار میں کے سپاہی بھی نہیں اور اگلی بات بھی سن لو فرمایا 3 بندوں پر جنت حرام ہے ایک عاق الوالدین ماں باپ کا نام فرمان دوسرا دیوس بے پردہ بیوی بیٹی کو دیکھ کر رکھاں بند کر لینا شادیوں کو آ رہی ہیں شادی حال ایک بیٹی بیوی بے پردہ ہو کے جا رہی ہے این کر لے یہ جنت نہیں جائے گا حرام ہے جنت ٹھیک ہے اور تیسرا فرمایا نمام چغل خور پر جنت حرام ہے سمجھ آئی کو نہیں آئی زیادہ ہی سمجھ آ گئی چلو ٹھیک ہے جی فرمایا چغل خور پر فرمایا مومنین کے بیچ میں پھڈے آخری جملہ جی مومنین کے بیچ میں پھڈے ڈالنے والے پر جنت حرام ہے اور آخری جملہ فرمایا لینتن ارائکہم للدین فرمایا وہ میرے بیٹے کا سپاہی بنے گا جو دین کے احکام کو بوجھ نہ سمجھے خوش ہو کر عمل کرے یعنی جو فجر کی نماز کو سزا سمجھ کر نہ پڑھے جو پردہ بی بی جو ہے نا وہ برقے کو ایک جرمانہ سمجھ کر نہ سر پہ رکھے جو بندہ خمس دیتے وقت دل پہ 7-8 پتھر نہ رکھے فرمایا جو خوش ہو کر خدا کے حکم پہ عمل کرے گا یہ بندہ میرے 12ویں کا سپاہی بنے گا خوش ہو کر اور اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے مولا اگر پہلے نماز بھاری لگتی ہو پھر فرمایا تو لگا رہے بالآخر نماز جو ہے وہ آسان ہو جائے گی ایجی زمین پہ آئیے اس جگہ حل نہیں چلانا اس جگہ پر اگر حل چلانا پڑے اس جگہ پر کتنا مشکل ہے
پہلی دفعہ خالی اوپر سے گھاس اکھڑے گا، پھر لکیریں لگیں گی، 5 6 7 8 10 دفعہ جب ہل چلائیں گے یہ زمین بھی تیار ہو جائے گی۔ فرمایا تیرے دل کی زمین شریعت کے لحاظ سے سخت ہے، فرمایا اس پہ دل پہ پتھر رکھ کر احکام پہ عمل کرتا جا، ہل چلاتا جا، دل کی زمین تیار ہو جائے گی، پھر نماز کے لیے بھی خوش ہو کر اٹھے گا اور سادات کاٹ بھی خوش ہو کر ان کے دروازے تک پہنچائے گا۔ 8 ربیع الاول ہے، آج کے 2 مصائب ہیں۔ پہلے ذاکر صاحب اچھا مصائب شروع کیا مجھ سے پہلے، اللہ اکبر۔ میں دونوں میں تھوڑا تھوڑا پڑھوں گا تیرے سامنے۔ انتہائی یعنی سب سے لمبی قید امام عسکری علیہ السلام کی قید۔ 2 سال کے تھے جب مدینہ سے اپنے بابا کے ساتھ گئے، پورے 26 سال زندانوں میں گزرے۔ اور ایک اور جملہ کرو گا، ماتم کرو گے اس جملے پر، یہ 12 میں سے واحد امام ہے جس نے حج نہیں کیا۔ لوگوں نے موقع ہی نہیں دیا اللہ کے گھر کو دیکھنے کا۔ بڑے سخت پہرے تھے، پہرے اسی لیے تھے کہیں اس امام کی ولادت باسعادت نہ ہو جائے جس نے کائنات سے ظلم کا بستر گول کرنا ہے۔ اس لیے امام عسکری پر زیادہ سختی تھی، امام علی نکی سے بھی زیادہ سختی امام عسکری علیہ السلام پر تھی۔ اللہ اکبر، حیران ہو جائے گا، 28 سال جو ہوتے ہیں نا، یہ جوانی کا عروج ہے، لیکن بعض روایات میں 3 دن پہلے زہر دیا گیا۔ آج پتہ کیا حالت، یہ 8 ربیع الاول کو امام عسکری، اور پھر عجیب ہے، میں حیران ہوں، فوج نے پورے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ جملہ سننا، میں لفظوں کا ضامن ہوں، میں آج تک مصائب میں ملاوٹ نہیں کی۔ گھیرے میں لیا ہوا تھا، اندر کون تھا؟ ایک بی بی نرجس، ایک عقید نامی غلام، اور ایک تیرا اور میرا زمانے کا امام۔ میرے آقا اور امام زمانہ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا امام عسکری نے۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا جب امام کو اپنے غائب بیٹے کو بلانا پڑا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ خدا جانتے، اتنی عجیب زہر دی گئی تھی امام عسکری کو، سارا جسم کانپ رہا تھا۔ پانی منگایا نا میرے آقا نے، کوشش کی، لیکن پانی کا جام ہاتھ سے نکل جاتا تھا، اتنا ہاتھ کانپ رہے تھے، سارا بدن کانپ رہا تھا۔ فرمایا کی جانا میرے بیٹے مہدی کو میرے پاس بلا کے لے آ، مجھے آخری وقت میں پانی پلا دے، میں قربان جاؤں۔ جب امام زمان آئے نا 500 سال مبارک ہے، مخاطب عجیب طریقے سے کیا امام عسکری علیہ السلام نے۔ فرمایا یا سید اہل بیتی، او میری اہل بیت کا سردار، میرا گھر بار تیرے حوالے، میری بچیاں تیرے حوالے، میرے پردہ دار تیرے حوالے، مادی تو جانے، میرا گھر باہر جانے۔ فرمایا اس کے دی شربتا من الماء، او میرا لال، میرے جگر کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے باہر آ رہے ہیں، مادی مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا۔ اور روایت کے لفظ ہے، امام زمان نے ہاتھوں سے جام اٹھایا پانی کا، اپنے بابا کے منہ کے قریب لا کر کے، جتنا میں نے پڑھا ہے نا، منہ کے قریب پانی آتا تھا، اتنا بدن کانپ رہا تھا، پانی گر جاتا تھا۔ خدا جانتا ہے جب یہ منظر دیکھا نا، روایت کہتی ہے وَضَا خَدَّهُ عَلَى خَدِّ أَبِي، جب اپنے پیاسے بابا کو تڑپتے ہوئے دیکھا نا امام زمان ارواحنا فداء نے اپنے بابا کے منہ پہ منہ رکھا، رو کے فرمایا میرا غریب بابا، تیرا اپنا مقدر پانی موجود ہے، بابا پی نہیں سکتا۔ اجر و کمال اللہ۔ لیکن خدا جانتا ہے جب بھی کسی معصوم پہ کوئی مشکل وقت تھا، وہ کربلا کو یاد کرتا تھا۔ اپنے 28 سفر تازہ گزاری ہوئی ہے نا، خدا جانتا ہے سارے امام مجتبیٰ کے سرانے رو رہے تھے، لیکن امام مجتبیٰ اس وقت تڑپے جب رویا کربلا کا غریب۔ فرمایا من الذی ابکاک یا ابا عبداللہ، حسین تجھے رلایا کس نے؟ فرمایا جس کے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کاٹ کے باہر آئے، وہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین تیری کربلا کی مصیبت نرالی ہے، میری مصیبت کو جاؤ، تیری کربلا کی مصیبت کو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں آج 8 ربیع الاول کا دن تھا، سامرہ کا شہر تھا۔ اللہ جانتا ہے پیاسے باپ کے منہ پر بیٹے نے منہ رکھ کے کہا میرا غریب بابا تو پانی نہیں پی رہا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کربلا میں باپ نے بیٹے کے منہ پہ منہ رکھا ہوا تھا، باپ بھی پیاسا تھا، بیٹا بھی پیاسا تھا۔ کب منہ رکھا؟ جب ہم شکل پیغمبر کا سر اپنی جھولی میں ڈالا، حسین نے اکبر کو زمین سے تھوڑا سا بلند کیا، سینے سے ملایا، غریب کا دل نہیں بھرا۔ لیکن اس وقت کربلا میں مادی
اکمل اللہ 8 ربیع الاول بیٹے نے بابا کے منہ پہ منہ رکھا، 10 محرم کو باپ نے بیٹے کے منہ پہ منہ رکھا۔ ایک جملہ پڑھ کے آپ کی میں بس اختتام کے قریب لے جاؤں بات کو۔ اللہ اکبر۔ امام زمان نے، اور یہ عجیب ہے، دیکھو نا، میں کہتا ہوں مصائب محسوس کیے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچوں کو یتیم ہوتے دیکھا ہوگا اپنے دیوال کے اندر، حالت کیا ہوتی ہے خدا جانتا ہے۔ چاچے مامے سہارا دے کر ملتے ہیں، دلاسے دیتے ہیں، بندے ڈھونڈتے ہیں، جنازہ ختم ہوتا ہے بندے ڈھونڈتے ہیں، بھئی اس مرحوم کا بیٹا کون ہے، افسوس کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر امام عسکری کی روح نے پرواز کی غربت دیکھ، ادھر فوج نے چھاپے مارنے شروع کر دیے، امام زمان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ خدا جاتا ہے یہ آل محمد کا دوسرا بیٹا ہے جس کو بابا کا پرسہ نہیں ملا۔ ایک امام سجاد کو نہیں ملا، مولا سجاد پرسے کے انتظار میں تھے، خیموں کو آگ لگانے والے آ گئے۔ ادھر امام زمان کو بابا کا پرسہ نہیں ملا، بابا کا سایہ سر سے اٹھا، فوج نے بارہویں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں کہوں گا مولا امام زمان تیری اچھی نصیب ہے، وہ ملعون دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے، خود غسل دیا اپنے بابا کو، خود کفن پہنایا، جنازہ، پھر جب جنازہ رکھا گیا چچا آگے بڑھا، جعفر کذاب، اس کی ابا کھین کر فرمائے پیچھے ہٹ جا، تاخر یا امی انا احق بالصلاۃ علی ابی، فرمائے چھوڑ دے میں جانوں میرا غریب بابا جانے، خود اپنے بابا کا جنازہ پڑھ۔ میں کہوں مولا امام زمان یا صاحب زمان، مولا آپ کے گھر پہ بڑی مصیبت آئی ہے، لیکن مولا غسل بھی خود دیا، کفن خود پہنایا، جنازہ خود پڑھا، میں قربان جاؤں 11 محرم کا دن، پتھروں کا ڈھیر، سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی، علی کی بیٹی رو کے کہہ رہی تھی یا وقیت الماضیر مالی اراکا تجود بنفسک، اور سجاد بابے کے لاش کی حالت دیکھ کر اگر تو مر جائے گا سوچ تو سی پھوٹیوں کا اثر کون بنے گا۔ علی کی بیٹی نے اپنے سجاد کو دلاسا دیا، اور خدا جاتا ہے میں آخری جملوں پہ آ گیا، یہ قرض اس وقت اترا، توجہ کرنی ہے، 11 محرم، پتھروں کا ڈھیر، ٹوٹی تلواروں کا ڈھیر، نیچے جوانان جنت کے سردار کا ٹکڑوں میں بٹا ہوا لاشا، سجاد کے چہرے پر موت کی زردی، دلاسا کون دے رہا تھا؟ علی کی بیٹی۔ لیکن خدا جاتا ہے پھر معاملہ ایک اور منظر بھی آیا، جب زینب کے چہرے پر موت کی زردی آئی، دلاسا کس نے دیا؟ سید سجاد۔ آخری جملوں پہ آگے اللہ اکبر ہے، دلاسا کس نے دیا؟ سید سجاد۔ مولا سجاد نے پھوپھی کا قرضہ اتارا کب؟ 5 ربیع الاول، جب مدینہ کی دیواریں نظر آئیں، علی کی بیٹی نے نوحہ پڑھا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اور نانا کا شہر زینب کو قبول نہ کر، یا زہرا یا زہرا، نانا کا شہر مجھے قبول نہ کر۔ مولا سجاد نے قرضہ کیسے اتارا اپنی پھوپھی کا؟ وہ بشیر جس کا بھائی کہہ رہے تھے نا، کہا بشیر تیرا باپ شاعر کہاں مولا؟ فرمایا قافلہ رو کے در، مولا مدینہ سامنے ہے، فرمایا بغیر تیاری کی جائے گی، میری پھوپھی مر جائے گی نانا کی قبر پر، پہلے دل کا بوجھ ہلکا کروں اپنی پھوپھی کا، پھر لے کے جاؤں گا۔ 3 دن تک مدینہ کے بغیر روکا قافلہ، مولا کیسے پرسا پرسے کا ماحول بنو؟ فرمایا نوحہ پڑھ کے مدینہ میں اعلان کر، مدینہ والوں مدینہ کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے۔ وہ اعلان بڑا زبردست ہے، اللہ اکبر، ذرا سنو اعلان۔ اس نے نوحہ پڑھا مسجد نبوی کے پاس آ کر، یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینہ والوں مدینہ برباد ہو گیا، مدینہ اجڑ گیا۔ بشیر کیوں کہتے ہیں مدینہ برباد ہو گیا؟ کہتا ہے قتل الحسین فادمعی مدرا، حسین مارا گیا میری آنکھ میں آنسو اسی مظلوم کی غم میں۔ اللہ جاتا ہے اگلا شعر جب پڑھا نا بشیر نے، کوئی ایسا قیامت بھرا شعر تھا، عورتیں مرد دوڑے گھر کھلے چھوڑ کر، مرد سر پر امامے رکھنے بھول گئے، پاؤں میں نالین پہننا بھول گئے،
وہ میں نے خود روایت میں پڑھا ہے. بشیر کہتے ہیں جب میں نے دوسرا شعر پڑھا نا، ایسے جب مڑ کر دیکھا امام سجاد کے اس خیمے کی طرف، مرد اور عورتوں کی اتنی بڑی تعداد اور قطار تھی، کہا مجھ میں گھوڑے سے اترنا پڑا، رستہ نہیں مل رہا تھا گھوڑے کو گزرنے کا. وہ کون سا شعر ایسا پڑھا جس پر ایسے تڑپا مدینہ؟ پتہ کون سا؟ بشیر نے مولا حسین کا تعارف کر رہے، تعارف سن ماتم کرے گا تعارف پر. پہلے تعارف کیا تھا بولا مولا حسین کا؟ عید کا دن لوگ اپنی سواریوں پر، اور حسن مولا حسین نے کہا نانا ہماری سواری کوئی نہیں. فرمایا تیری سواری جیسی کسی کی سواری نہیں. بٹھایا دوش پر، گلیوں میں سیر کر. یہ تعارف تھا نا. عید کے دن اماں نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس، جبریل کا درزی بن کر آ گیا. یہی تعارف ہے نا. جس کا میکائیل جھولا جھولا، یہی تعارف ہے نا. تو پھر بشیر نے کیا کہا ذرا سننا. بشیر نے کہا لوگوں وہ حسین مارا گیا. کون؟ مور نبوت کا سوار نہیں، جوانان جنت کا سردار نہیں، نبی کی پشت پہ سواری کرنے والا نہیں. پھر کون مارا گیا؟ کل جسم من ہو بے کربلا مزرجو، اور جس کا دھڑ کربلا میں بے کفن پڑا رہا. والراس علی القنات یدارو، سرنوں کے نیزہ پر کبھی کوفہ کبھی شام. اگرچہ میرے پاس وقت نہیں رہ گیا لیکن میں آخری شعر ضرور پڑھوں گا. بشیر کہتا ہے میں نے جب شعر پڑھا نا، کوئی بچہ پوچھتا میرا بابا آیا؟ میں کہتا نہیں قد قتل بچہ تیرا بابا مارا گیا. آخر میں پردہ دار عصا کے سارے پر ضعیف آئی. کون ہے؟ عباس کی ام البنین. کہتا میرے پیروں طرح سے زمین نکل گئی. بچوں کا پوچھے گی، کہوں گا چاروں بچے تیرے مارے گئے. مر جائے گی عباس کی ماں. عباس کی ماں میرے قریب آئی. کہا کربلا والوں کو کہا سچ بتا کربلا میں ہوا کیا؟ میں نے کہا بی بی تیرے کچھ بچے شہید ہو گئے. جھوٹ نہیں سچ ہے، جب سارے شہید ہیں تو کچھ بھی شہید ہے. ایک دم نہیں کہنا چاہتا تھا چاروں مارے گئے. عباس کی ماں نے دوبارہ کہا میں سوال اور کرتی ہوں، تو جواب اور دیتا ہے. اس نے کہا میں نے سمجھے شاید عباس کی ماں نے بڑھاپے کی وجہ سے سنا نہیں. کہا میں نے ذرا زور سے کہا بی بی تیرے کچھ بچے شہید ہو گئے. جب میں کہا بی بی تیرے کچھ بچے شہید ہو گئے، کہا عباس کی ماں کو جلال ہے. فرمائے قد قطعت میات قلبی، تو نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ کے رکھ دیا، میری وفا پہ داغ لگا دیا. میں کوئی اپنے عباس کا پوچھنے آئی ہوں. گھبرا کیوں گیا؟ میں اپنے بچوں کا پوچھنے نہیں آئی. اللہ اکبر. ذرا جملہ سننا. فرمائے اولادی ومن تحت الخضرا فداء لابی عبداللہ اخبرنی عن الحسین. میرے چاروں بچے قربان، کائنات کی ہر ماں کا بچہ قربان. مجھے اتنا بتا حسین کا کیا؟ السلام ایام غم کا آخری سلام ہے، لیکن میں الوداعی سلام نہیں کہتا اس کو خدا جانتا ہے. مجھ سے امام حسین الوداع نہیں ہوتے. میں جب زیارت پہ کربلا جاتا ہوں، امام حسین کا الوداع مستحب ہے. زیارت پڑھو، آخر میں الوداع پڑھو جب کربلا چھوڑو. مجھ سے الوداع نہیں پڑھا جاتا. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ کو شعر سناتا ہوں. تو سانسوں کا سلسلہ ہے حسین، ہماری سانسیں تیرے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو سانسوں کا سلسلہ ہے حسین، ہم تمہیں الوداع نہیں کہتے. وَعَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَخَوَاتِ الْحُسَيْنِ. 3 دن تک مدینہ کے باہر ماتم ہوا. 5 ربیع الاول، 6 ربیع الاول، 7 ربیع الاول. 3 دن کے پرسے کے بعد تیرے مولا سجاد مطمئن ہو گئے تھے. اب میری پھوپھی کو اتنا پرسہ مل گیا، نانا کی قبر پہ جا کے مر نہیں جائے گی. رونے والوں یہی آج کا دن تھا، 8 ربیع الاول کا. شاید یہی وقت تھا جب مولا سجاد پھوپھی کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ کے اندر داخل ہوئے.
تھکنا نہیں یار، تھکنا نہیں. اللہ اکبر. جس منزل پہ پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ آنے کی کوشش کر. اللہ اکبر. علی کہ میں کا تو مصائب پڑے نہیں جاتے، محسوس کیے جاتے ہیں. تیرے گھر کی پردہ مہینہ ڈیڑھ کربلا کی زیارت کر کے حج کے بعد جب واپس آتی ہے پہلے گھر جا کر اپنی بیٹیوں کی خبر لیتی. لیکن میں حیران ہوں، علی کی بیٹی جو مدت کے بعد وطن مدینہ واپس آئی، گھر نہیں گئی، سیدھی نانا کی قبر. کتاب کا نام ہے رمز المصیبہ. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا. مولا سجاد نے پھوپھی کے ہاتھوں کو پکڑا. 2 جملے باقی بچ گئے. پھوپھی کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا. نبی کی زری کی چوکھٹ آئی. علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے. اور لے جاتے کو قیامت کا منظر تھا جب مولا سجاد نے پھوپھی کے ہاتھوں کو چھوڑا. میری آقازادی نے زخمی ہاتھوں کے ساتھ نانا کی زری کی چوکھٹ نانا کی قبر پر آ کر شام کی تھکی بی بی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا. میں نے جملہ پڑھا لیکن تھک جاتا ہے انسان، آپ نے غور نہیں فرمایا. میں نے کہا شام کی تھکی ہوئی بی بی نے اس جملے پر ملتان جاڑا صاحب کی مجلس ہی ختم ہو گئی تھی. جب جاڑا صاحب نے کہا 8 ربیع الاول کا دن تھا جب قافلہ نبی کی قبر پہ پہنچا. سارے قیدی تھکے ہوئے تھے لیکن تھکے ہوئے قیدی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے. زینب واحد بھی ہے جس نے کندھا نہیں ٹیکا، پیشانی کھجور کے درخت. شام کی تھکی بی بی نے نانا کی قبر پر آ کر پہلا جملہ ارشاد فرمایا سلام علیکہ یا جدہ. یعنی نانا شام کی مسافر بیٹی کا سلام. اللہ اکبر. فرمائے انی نائیت الیکا ولدک الحسین. یعنی نانا زینب تیری قبر پر ایک دکھ بیان کرنے کے لیے آئی ہے. کون سا مسائب پڑا نانا کی قبر پر؟ فرمائے نانا تجھے یاد ہوگا جب بھی حسین تیری مسجد میں آتا نانا تو اپنا منبر چھوڑ دیتا، دوڑ کے اپنے لال کا استقبال کرتا. کبھی حسین کے ہونٹوں پہ بوسے دیتا، کبھی غریب کے سینے پہ بوسے دیتا. فرمایا نانا زینب تجھے بتانے آئی ہے کربلا میں 10 محرم کا دن تھا، 70 قدم کا فاصلہ. تیری زینب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا. وہ شمر و جالسن علی صدر الحسین. ہاں نانا تیری بوساگا تھی اسی سینے پہ شمر. آخری جملات اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. میرا مالک بانی مجلس بھائی کے اس ڈیرے پہ اپنی رحمت نازل فرماؤ، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرماؤ، ان کی قبروں برزخ کی منزلیں آسان فرماؤ، ان کو اپنے علاوہ کسی کم ظرف کا محتاج نہ بناؤ. امام زمان کی ظہور میں تعجیل فرماؤ، ہمیں یوسف زہرا کے سپاہیوں میں شمار فرماؤ. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر. میرا مالک مجھے نہیں پتا کون سا مومن کربلا کا چیلو مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا بندہ ظہور امام مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا. میرا مالک کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا. تجھے اس وقت کا واسطہ جب زینب آنے والی رات یعنی 8 اور 9 کی درمیانی رات اماں زہرا کی قبر پر آئی. فرمایا اماں آخری جملہ میرا ایک دکھ ایسا ہے جو میں نے کربلا میں حسین کے سامنے بیان نہیں کیا، مدینہ میں نانا کی قبر پہ بیان نہیں کیا. لیکن اگر زینب تیرے سامنے دکھ بیان نہیں کرتی اماں میرا جگر پھٹ جائے گا. سنے گا زینب نے اماں کی قبر پہ کون سا دکھ بیان کیا؟ ماتم کی تیاری. فرمایا فاطمہ ما قد لقیت من عدا کے ولا کی راتا مما قد لقینا. یعنی اماں زینب تجھے وقت یاد دلانا چاہتی ہے جب نانا کی شہادت کے 4 دن بعد 2 ربیع الاول لوگ آگ لے کر ہمارے گھر کے دروازے پہ آئے تھے. اماں ایک ظالم نے تیرے بازو پر صرف ایک تازیہ نہ مارا، اماں تیرا بازو ٹوٹ گیا. اماں تو قبر تک روتی گئی. میں
محمد کی بیٹی مجھے تازیانہ کیوں مارا گیا؟ فرمایا ذرا اٹھ کے دیکھ تو صحیح، تیری زینب کی ساری پشت